بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التشہد وہو واجب فی الثنائیۃ مرۃ بعد رفع الراس من السجدۃ الثانیہ فی الرکعۃ الثانیہ۔ موضوع بحث ہمارا اجزائے صلاۃ چل رہا تھا، تکبیر، نیت، قرات، رکوع، سجود۔ آج آخری دو اجزاء جو اجزائے صلاۃ میں شمار ہوتے ہیں وہ ہیں تشہد اور التسلیم، سلام۔ کہ نماز میں جیسے قرات واجب ہے، رکوع و سجود واجب ہیں، اسی طرح تشہد بھی واجب ہے، التسلیم، اور تشہد کے بعد سلام بھی واجب ہے۔ تشہد دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد واجب ہوتا ہے۔ اگر نماز 2 رکعتی ہوگی تو فقط ایک تشہد ہوگا، اور اگر نماز 3 رکعتی ہوگی جیسے مغرب کی ہے، یا نماز 4 رکعتی ہوگی جیسا کہ ظہر، عصر اور عشاء ہے، تو وہاں پر پھر 2 تشہد واجب ہوں گے۔ پہلا جیسے روٹین میں ہم پڑھتے ہیں، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد، اور دوسرا پھر اس تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں۔ خوب، اب توجہ کے ساتھ، یعنی باقاعدہ ایک حکم یہ ہو گیا کہ نماز میں تشہد واجب ہے، دوسرا دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بھی واجب ہوتا ہے، اور اگر نماز 3 رکعتی یا 4 رکعتی ہوگی تو اس میں پھر ایک اور تشہد بھی تیسری رکعت کے بعد میں یا چوتھی میں واجب ہوگا۔ اس تشہد میں پڑھنا کیا ہے؟ روٹین میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ خوب، اس کے بعد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوب، یہ تو ہو گئے حکم۔ ہم نے ہر کتاب ہر توضیح میں، ہر فقہی کتاب میں پڑھا کہ تشہد واجب ہے، اور تشہد میں کہاں واجب ہے؟ دوسری رکعت میں اور تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ تشہد میں کیا پڑھتا ہے؟ پڑھنا ہے فلاں فلاں۔ لیکن اب جو اہم بات ہے وہ ہے کہ دلیل کیا ہے؟ یعنی اس بات پر بھی دلیل کہ نماز میں تشہد واجب ہے، اس بات پر بھی دلیل کہ دوسری رکعت میں واجب ہے، اور اگر نماز 3 رکعتی یا 4 رکعتی ہو تو ایک اور تشہد بھی واجب ہوگا۔ اور تشہد کی عبارت کیا ہے؟ ہر ایک پر ہمیں دلیل چاہیے۔ پھر اسی طرح ہم آگے جائیں گے سلام کی بحث میں۔ بالکل آسان سا ہے، تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے۔ شروع یہاں سے فرماتے ہیں التشہد ہوا واجب فی الثنائیہ، کہ جو 2 رکعتی نماز ہوتی ہے اس میں واجب ہوتا ہے مرتین، صرف ایک دفعہ، بعد رفع الراس من السجدۃ الثانیہ فی الرکعۃ الثانیہ، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد۔ نماز 2 رکعتی ہے تو ایک تشہد واجب ہوگا۔ وفی الثلاثیہ والرباعیہ، لیکن اگر نماز 3 رکعتی یا 4 رکعتی ہے تو مرتین، اس میں تشہد 2 مرتبہ واجب ہوگا۔ کیسے؟ ایک تو وہی ہو گیا کہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد، والثانیہ، اور دوسری مرتبہ بعد رفع الراس من السجدۃ الاخیرۃ فی الرکعۃ الاخیرہ، آخری رکعت کے آخری سجدہ سے۔ اگر نماز 3 رکعتی ہے تو ظاہر ہے اس کے دوسرے سجدے کے بعد، اور اگر نماز 4 رکعتی ہے تو اس کی چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد ایک اور تشہد بھی واجب ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟
وَكَيْفِيَّتُهُ تشہد کیسے پڑھنا ہے، واجب تشہد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کیفیت شہادت تشہد یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تشہد ہے جو نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ خوب، اب ہماری آگئی بات والمستند فی ذالک، اب ہم جاتے ہیں ادلہ میں کہ ہمیں دلیل چاہیے۔ فتوے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، حکم کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں دلیل چاہیے۔ پوری توجہ۔ اما وجوبہ فی المواضع المذکورہ، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ نماز میں تشہد پڑھنا واجب ہے، نماز 2 رکعتی ہے تو 1 مرتبہ، 3 رکعتی ہے 4 رکعتی ہے تو 2 مرتبہ، اور دوسرے سجدے کے بعد، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ یہاں واجب ہے، فمتسالم علیہ، اتفاق فقہا ہے، کوئی اس میں 2 رائے نہیں ہے، سب کہتے ہیں کہ اسی جگہ پر ہی، یعنی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد، اور اگر نماز 3 رکعتی ہے 4 رکعتی ہے تو اس کی آخری رکعت کے آخری سجدے کے بعد تشہد واجب ہے، متسالم علیہ، اتفاق ہے، اجماع ہے، ایک دلیل ہو گئی۔ فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَعْصُرُ اسْتِفَادَةُ مَحَلِّهِ الْوَاجِبِ مِنَ النُّصُوصِ إِلَّا فِي الثَّانِيَةِ مِنَ الظُّهْرِ وَغَيْرِهَا، جناب کوئی روایات آپ کے پاس ہیں کہ جہاں روایت کہہ رہی ہو کہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد پڑھو، اگر نماز 3 رکعتی ہے تو اس کی آخری رکعت کے آخری سجدے کے بعد، 4 رکعتی ہے تو اس کے آخری سجدے کے، فرماتے ہیں روایات سے یہ ثابت کرنا یا سرو تھوڑا سا مشکل ہے، سوائے نماز ظہر کی دوسری رکعت کے تشہد کے، یعنی اس کا ذکر یوں آیا ہے باقاعدہ کہ ظہر کی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد تشہد ہے، جیسے ہم ابھی گزارش کرتے ہیں وہ موجود ہے، لیکن باقیوں کے بارے میں نصوص نہیں ہے، لیکن ہم ثابت کرتے ہیں کہ واجب ہے۔ خوب، پہلی دلیل تو ہم نے کہہ دی، متسالم علیہ، اجماع ہے یہاں تشہد پڑھنے پر۔ البتہ حدیث جو نماز ظہر کے دوسرے یا دیگر جو 4 رکعتیں ہیں یا کوئی بھی ہے، یعنی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بارے میں، سجدے کے بعد تشہد کے وجوب میں روایت ہے۔ مثلا ففی صحیحۃ الحلبی، روایت صحیح حلبی عن ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ یہ ہے کہ اذا قمت فی الرکعتین من الظہر او غیرہا، کہ اگر آپ نماز ظہر یا غیر ظہر پڑھ رہے ہیں لیکن 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، فلم تتشہد فیہا، جبکہ آپ نے اس دوسری رکعت میں تشہد نہیں پڑھا، فذکرت ذالک، اور آپ کو وہ یاد آ گیا، کہاں پر؟ فی الرکعۃ الثالثہ قبل ان ترکع، تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے۔ اب پوری توجہ میری جان، یعنی یہ حدیث تو ہے کہ ظہر ہو یا غیر ظہر، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد تشہد ہے، جیسے امام نے فرمایا من الظہر او غیرہا، فرق کرو، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، کہ جو 2 سے زیادہ جن کی رکعتیں ہوتی ہیں۔ خوب، آپ کو یاد آ گیا، پھر رکعت ثالثہ، تیسری رکعت میں قبل ان ترکع، رکوع کرنے سے پہلے، فرمایا فجلس، جب رکوع نہیں کیا، رکوع سے پہلے یاد آیا، بیٹھ جائیں، فتشہد، اور تشہد پڑھیں، وقم، اس کے بعد پھر دوبارہ کھڑے ہوں، فاتم صلاتک، اور اپنی نماز کو پورا کریں۔
تو پس یہ روایت تو ہمارے پاس موجود ہے بھی روایت صحیحہ کہ جو ظہر یا غیر ظہر دوسری رکعت میں تشہد کے ذکر کو بیان کرتی ہے، یعنی وہ موجود ہے کہ تشہد پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے جو بحث ہے پوری توجہ میری جان، وہ یہ ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تشہد پڑھنا واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ اچھا جی، کیوں مستحب ہے؟ وہ کہتے ہیں روایت صحیحہ موجود ہے، روایت صحیحہ تشہد کے وجوب پر نہیں، استحباب پر دلالت کر رہی ہے۔ اچھا جی، وہ کیا ہے؟ ذرا غور کرو۔ وقد یتوہم، بسا اوقات یہ وہم کیا جاتا ہے، یہ اشکال کیا جاتا ہے، آگے آ رہا ہے کہ تدل علی استحباب ہی، کیا کہ ان صحیحۃ عبید بن زرارہ، کہ ایک روایت موجود ہے عبید بن زرارہ کی جو روایت صحیح ہے، وہ کہتے ہیں قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا الرجل یحدث بعدما یرفع رأسہ من السجود الاخیر، کہ ایک شخص حدث کر دیتا ہے، محدث ہو جاتا ہے، کب؟ آخری سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد وہ بندہ محدث ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اب سوال تھا کہ اس بندے کی نماز کے بارے میں حکم کیا ہے؟ فقال، روایت کے مطابق امام نے فرمایا تمت صلاتہ، جب اس نے آخری سجدہ دے لیا ہے تو اس کی نماز مکمل ہے۔ انما التشہد سنت فی الصلاۃ، تشہد نماز میں سنت ہے۔ پھر چونکہ وہ بندہ محدث ہو گیا تھا، فیتوضا، اس کو چاہیے کہ اپنا رفع حدث کرے، یعنی دوبارہ وضو کر لے، ویجلس مکانہ، وہیں پر بیٹھ جائے، او مکان نظیفا، یا کسی بھی صاف ستھری جگہ پر بیٹھ جائے، فیتشہد، اور تشہد پڑھ لے۔ وقد یتوہم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیحہ تدل علی استحبابہ، یہ تشہد کے استحباب پر دلالت کرتی ہے، کہ وہ جو آخری جو دوسرا تشہد ہے وہ مستحب ہے اس روایت کی روشنی میں۔ لیکن جواب یہ دیا جاتا ہے کہ لفظ دو استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے سنت اور ایک ہے فرض۔ یہ جو اصطلاحات ہیں نا روایات کی، جہاں پر لفظ فرض استعمال ہو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے آرڈر جاری فرمایا ہو، یا جس کو کرنے کا یا نہ کرنے کا حکم دیا ہو، اور جو لفظ سنت ہے یعنی جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہو، اس سے مراد یہ ہے۔ جواب، ان سنت فی مصطلح النصوص، کہ روایات میں، احادیث میں، نصوص کی اصطلاح میں جہاں لفظ سنت استعمال ہوا ہے، تعنی ما سنہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے مراد ہے کہ جسے پیغمبر اکرم نے قرار دیا ہو کہ یہ کرو، فی مقابل الفرض، لفظ فرد کے مقابل میں یا اصطلاح فرد کے مقابل میں، کہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ما اوجبہ اللہ سبحانہ، جسے اللہ نے واجب کیا ہو، اس کے لیے اصطلاح فرد کی استعمال ہوتی ہے، اور جو پیغمبر اکرم نے حکم دیا ہو اس کے لیے اصطلاح سنت کی۔ خوب، بنا بر پس فَالدَّلِيلُ وُجُوبِ اِتْيَانِهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، اب چلو دوسری رکعت میں تشہد کے وجوب پر تو ہمیں وہ روایت مل گئی تھی کہ ظہر اور غیر ظہر کا جس میں ذکر تھا، لیکن آخری رکعت میں تشہد کا بجا لانا واجب ہے، پھر کہاں سے لیں گے اگر اس روایت کو وجوب پر نہ لیں اور استحباب پر لیں؟ ینحصر بالسیرۃ القطعیہ،
تو پھر اس کی دلیل اور فدلیل و وجوب اتیان ہی منحصر ہو جائے گی سیرت قطعیہ میں المتوارثہ للمتشرعہ، کہ جو نسل در نسل متشرعہ میں منتقل ہو رہی ہے، جو متصل ہے زمانہ معصوم علیہ السلام کے ساتھ، کہ آج ہم لوگ ہیں، ہم سے پہلے ہمارے آبا، ان سے پہلے ان کے آبا، اتصال ہے زمانہ معصوم تک، زمانہ پیغمبر تک، کہ یہ سارے آخری رکعت میں تشہد پڑھتے رہے، لہذا سیرت قطعیہ پھر دلیل بن جائے گی کہ آخری رکعت میں بھی تشہد پڑھنا واجب ہے۔ اگر اس روایت کو نہیں لیتے تو پھر سیرت ہمارے پاس سیرت قطعیہ موجود ہے۔ اگلی بات انہوں نے کہا تھا کہ کیفیت تشہد میں کیا پڑھنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کیفیت کے وجوب پر دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں اما کیفیت بما تقدم، تشہد کیسے پڑھنا ہے جو ہم نے بیان کیا کہ اس انداز میں پڑھنا ہے، پہلی دلیل فہو المشہور، شہرت، تمام فقہا اسی طرح مشہور اسی طرح تشہد پڑھنے کا ذکر کرتے ہیں کہ تشہد اس انداز میں پڑھا جائے، اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ ایک البتہ وَنُسِبَ إِلَى بَعْضٍ الاکتفاء بالشہادۃ الاولی فی التشہد الاول، یہ بھی کتب میں ملتا ہے کہ بعض لوگوں کی طرف یہ نسبت ہے کہ وہ کہتے ہیں جو پہلا تشہد ہے اس میں فقط ایک شہادت کافی ہے، یعنی جو پہلا تشہد، آخری نا پہلا، وہ کیا پڑھے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ذکر نہیں کیا کس کا فتویٰ ہے، لیکن نسبت یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں پہلے تشہد میں بس ایک شہادت کافی ہے۔ وَإِلَى الصُّدُوق، اسی طرح شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں الاکتفاء بجملۃ بسم اللہ وباللہ بدل الشہادتین، کہ جناب شہادتین کی بجائے فقط اگر بسم اللہ وباللہ پڑھ لیا جائے تو بھی کافی ہے۔ خوب نسبت ان کی طرف ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، لیکن آگے فرماتے ہیں لا توجد روایت تدل علیہا بکاملہا، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے کہ یہ تشہد جو ہم نے نقل کیا پورا اس روایت میں اسی انداز میں نقل ہو، کسی روایت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے مختلف روایات سے لیا ہے، کسی روایت میں یہ تھا، کسی روایت میں یہ تھا، اور ہم نے جب روایات کو جمع کیا تو نتیجے میں یہ چیز سامنے آئی جو ان روایات کا خلاصہ تھا۔ کسی ایک روایت میں اس انداز میں سارے کا سارا موجود نہیں ہے۔ اب سمجھا رہے ہیں بل ہی ثابتۃ بالجمع بین الروایات، بلکہ یہ کیفیت جو ہم نے لکھی یا باقیوں نے لکھی ہے یہ جمع بین الروایات، اس روایت میں اتنا حصہ ہے، اس میں اتنا حصہ ہے، اس میں اتنا، جب ہم نے جمع کیا تو ان سب کا خلاصہ یہ کیفیت بنی جو ذکر ہوئی۔ مثال دے رہے ہیں، مثلا روایت صحیح ہے محمد ابن مسلم، وہ کہتے ہیں قلت لعبی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا التشہد فی الصلاۃ، نماز میں تشہد کیا مطلب؟ امام نے فرمایا مرتین، دو شہادتیں، دو گواہیاں۔ قلت، پھر میں نے عرض کیا وکیف مرتین،
2 مرتبہ شہادت کیسے دینی ہے؟ قال، امام نے یوں فرمایا، اذا استویت جالسا، جب آپ سجدوں سے سر اٹھانے کے بعد آرام سے سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں، فقل، اس وقت کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ثم تنصرف، پھر اس کے بعد تو منصرف ہو جا۔ مراد کیا؟ یعنی جہاں پر تیری نماز و تشہد مکمل ہو گیا۔ اب اس روایت میں صلوات کا ذکر نہیں ہے، تو ہم ادھر سے لیتے ہیں اس روایت کو، وصحیحہ، اور ادھر دوسری روایت صحیح ہے، ابو بصیر کی بھی ہے اور زرارہ کی بھی ہے، کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ علی النبی، پیغمبر پر صلوات بھیجنا صلی اللہ علیہ وسلم پر، من تمام الصلاۃ، وہ نماز کو اتمام کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اذا تارکھا متعمدا، اگر کوئی شخص جان بوجھ پر صلوات نہیں بھیجے گا، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہے، یعنی صحیح۔ اب اس روایت سے وجوب صلوات کو لیا، وہ بھی جز قرار دیا، اور ادھر سے ہم نے ان 2 شہادتوں کو لیا، تو یہ کیفیت جو ہم نے بیان کی ہے یہ ایک روایت میں نہیں تھی، لیکن جمع بین الروایات میں ہے۔ فرماتے ہیں وصحیحۃ الثانیہ، درست ہے کہ یہ روایت جو ابھی ہم نے پڑھی صحیح ہے، ابو بصیر اور زرارہ، وَإِن لَمْ تَدُلَّ عَلَىٰ تَعْيِينِ الْمَوْضِعِ، یہ روایت یہ نہیں بتاتی کہ نماز میں کس جگہ صلوات پڑھنی ہے۔ غور کرو نا میری جان، حدیث نے کہا ان الصلاۃ علی النبی من تمام الصلاۃ، یہ نہیں ہے کہ نماز میں فلاں جگہ پڑھو، فلاں جگہ کا کوئی ذکر۔ وَإِن لَمْ تَدُلَّ عَلَىٰ تَعْيِينِ الْمَوْضِعِ، اگرچہ یہ روایت نماز میں کس جگہ پڑھنا ہے، اس کس جگہ کو، اس مقام کے تعین پر تو دلالت نہیں کرتی، لیکن پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ حتماً وہ تشہد شہادتین کے بعد پڑھی جائے؟ روایت میں تو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں تکفی لذالک، شہادتین کے بعد صلوات پڑھنے کے وجوب پر کافی ہے یہ دلیل، کون سی؟ السیرۃ القطعیہ، کہ متشرع ہم لوگ جو ہیں آج تک سب نسل در نسل در نسل سارے تا زمانہ یہ سیرت قطعیہ ہے کہ تشہد کے شہادتین کے بعد یہ صلوات پڑھی جاتی ہے، پس یہ اس کی دلیل ہے اور یہی کافی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، خوب۔ آخری جز تشہد کی بات وہ ہے التسلیم، تشہد کے بعد سلام پڑھنا واجب ہے۔ فرماتے ہیں ہوا آخر اجزاء الصلاۃ، اجزاء صلاۃ، وہ جو نیت سے شروع ہوئی تھی سلام، یہ آخری جز ہے۔ وَبِهِ يَتَحَقَّقُ الْخُرُوجُ عَنْهَا، جب انسان سلام پڑھ لیتا ہے تو نماز سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو نماز کی حالت میں جو کام منافیات صلاۃ تھے کہ جو کرنے جائز نہیں تھے، سلام پڑھنے کے ساتھ ہی وہ سب حلال ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ وَلَهُ صِيغَتَانِ، تسلیم کے 2 صیغیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور دوسرا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے فرماتے ہیں وَبِأَيِّمِهِمَا بَدَأَ، ان 2 صیغوں میں سے، یہ جو 2 سلام ذکر ہوئے ہیں، جو بھی پہلے پڑھے گا تحقق بہ الانصراف، اس کے پڑھتے ہی نماز سے خروج، انصراف متحقق، یعنی نماز سے فرض جائے گا، دوسرا مستحب ہوگا، جو بھی پہلے پڑھ لے بس وہ نماز سے خارج ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب ذرا توجہ کرنی ہے، اب فرماتے ہیں کیا دلیل ہے
کہ تشہد کے بعد سلام پڑھنا واجب ہے، پھر کیا دلیل ہے کہ یہی سلام جو ذکر ہوئے ہیں یہی پڑھنے ہیں؟ پھر کیا دلیل ہے کہ ان میں دو میں سے جو بھی پہلے پڑھ دیں بس اسی کے ذریعے انسان نماز سے خارج ہو جاتا ہے؟ دلیلیں بالکل آسان۔ والمستند فی ذلک، دلیل فرماتے ہیں اما وجوب التسلیم، نماز میں سلام کا واجب ہونا، فَهُوَ الْمَشْهُورُ، پہلی دلیل تو ہے شہرات، مشہور کہتے ہیں کہ نماز میں تشہد کے بعد سلام پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک، وکیل اب استحباب ہی، اگرچہ بعض لوگ اس سلام کے استحباب کے بھی قائل ہیں۔ ٹھیک، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، کوئی اور دلیل شہرت کے علاوہ کہ جو سلام کے وجوب پر دلالت کرتی ہو، فرماتے ہیں ہمارے پاس روایت موثقہ موجود ہے ابو بصیر کی، وہ کہتے ہیں سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، میں نے خود سنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یقول فی رجل، کو ایک شخص کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ صلی الصبح، جس نے صبح کی نماز پڑھی، فلما جلس فی الرکعتین قبل ان یتشہد، جب وہ دوسری رکعت میں سجدوں کے بعد وہ بیٹھا، ابھی تشہد نہیں پڑھا تھا، رعفا، کہ اس کے ناک سے خون آنا شروع ہو گیا۔ قال، امام نے فرمایا فلیخرج، وہ چاہیے کہ وہ باہر نکلے، فلیغسل انفہ، اور اپنے ناک کو ظاہر خون آ رہا تو اس کو دھوئے، پاک کرے، ثم لیرجع، پھر واپس آئے، فلیتم صلاتہ، اور اپنی نماز کو مکمل کرے۔ آگے فرمایا فإن آخر الصلاة التسلیم، چونکہ نماز کی آخری جز سلام ہے۔ تو یہ حدیث اور بھی حدیث ہیں کہ جو دلالت کرتی ہیں کہ نماز میں آخری تشہد کے بعد سلام پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ خوب، اگلی بات کہ ان دو میں سے جو بھی پہلے پڑھ لے گا بس نماز مکمل ہو جائے گی۔ اما التخییر فی صیغۃ التسلیم، کہ نماز کے جو ہم نے، اور سلام کے جو ہم نے کہا کہ دو صیغے ہیں، اب اس میں اختیار ہے، جی چاہے تو السلام علینا وہ پڑھ لے، جی چاہے تو السلام علیکم والا پڑھ لے۔ وَتَحَقَّقَ الْانْصِرَافُ بِمَا بَعْدَ بِهِ مِنْهُمَا، اور ان میں سے جو بھی پہلے پڑھے گا اس سے وہ نماز سے منصرف، یعنی مراد کیا، اس سے نماز مکمل ہو جائے گی، وہ نماز سے خارج ہو جائے گا۔ اس تخییر پر دلیل فَهُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، متأخرین میں مشہور یہی ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں جس کو نماز گزار چاہے پہلے پڑھے، جو بھی پہلے پڑھے گا اس کے ساتھ ہی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ خوب، یہ تو ہو گیا، چلو مشہور یہی ہے۔ کوئی روایات فرماتے ہیں، اس لیے کہ روایات ہمارے پاس دو قسم کی ہیں، تو جمع بین الروایات کا تقاضا بھی یہی ہے۔ کسی روایت نے السلام علینا کو بیان کیا تو کسی نے السلام علیکم کو، تو ہم نے کہا جمع بین الروایتین یہی ہے کہ جو بھی پڑھ لے بس نماز مکمل ہونے کے لیے وہ کافی ہے۔ مثلا وَيَقْتَضِيهِ الْجَمْعُ بین صحیحۃ الحلبی، ہمارے پاس دو روایتیں ہیں، ایک روایت صحیحہ حلبی ہے اور دوسری روایت موثقہ ہے حضرمی ہے۔ اچھا، روایت صحیح حلبی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے قال ابو عبداللہ علیہ السلام، کہ امام نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل ما ذکرت اللہ عز وجل بہ، آپ جس انداز میں بھی اللہ کا ذکر کریں اور نبی کا ذکر کریں، فَهُوَ مِنَ الصَّلَاةِ، وہ ہو نماز میں سے ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن قُلْتَ، اور اگر آپ یوں کہیں
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اگر آپ یوں کہہ دیں فقد انصرفتا، گویا کہ تو نماز سے فارغ ہو گیا، نماز تیری مکمل ہو گئی، تو نماز سے۔ اب یہ روایت نے اس کو بیان کیا، اور دوسری روایت موثقہ حضرمی، وہ بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ قلت لہ، میں نے امام خدمت میں عرض کی، انی اصلی بقوم، کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، تو امام نے فرمایا تسلم واحدہ، بس ایک سلام پڑھ، ولا تلتفت، اور کسی کی طرف متوجہ نہ ہو، اور یہ کہے، کیا کہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم۔ اب روایت موثقہ حضرمی علیہ السلام علیکم کی بات کر رہی ہے، اور روایت حلبی وہ السلام علینا کی بات کر رہی ہے، تو جمع بین الروایتین یہی ہے کہ ان دو میں سے جو بھی پہلے پڑھ لیا جائے اس کے ساتھ اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔